الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن کے حالات سے متعلقہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اس جمعۃ المبارک میں آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خوبصورت اور حسین زندگی کے ایک اور مرحلے کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ ولادت سے قبل ہی والد جدا ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ولادت کے بعد 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف سفر کے لیے آ رہی اور آپ کے ساتھ ایک خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں، اور جب تقریباً 150 کلومیٹر کے سفر پر ہوتی ہیں مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف، تو راستے میں والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ایسی طبیعت خراب ہوئی
کہ آثار یوں محسوس ہونے لگے کہ زندگی کا سفر یہیں پر ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ سفر جو 3 افراد پر مشتمل تھا، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، جنگلات کا سفر، جہاں دور دراز تک کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، تو ایسے سفر، کٹھن سفر کے دوران 3 افراد کا یہ قافلہ، جن میں ایک والدہ، جن میں ایک خادمہ اور جن میں ایک 6 سال کا بچہ، اور والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تو والدہ ماجدہ کی نظریں اس چھوٹے ننھے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمی ہوئی ہے اور ہاتھوں سے اشارہ کر رہی کہ جس طرح بچے کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ سینے سے لگ جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور والدہ کی آنکھوں کے سامنے ننھا بچہ بلبلاتا ہے، روتا ہے کہ میری اماں کو کیا ہو گیا، اور والدہ ماجدہ دنیا کو خیر باد کہہ کر اپنے ننھے بچے کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور یہ بچہ اس وقت اس کی عمر 6 سال ہے۔ یہ ننھا بچہ جس نے آنے والے زمانے میں پوری دنیا پر جس کے دین نے غالب آنا تھا، پوری دنیا میں جس کا نام کی شہرتیں اور ڈنکا بجنا تھا، یہ اپنی والدہ سے چمٹ چمٹ کر رو رہا اور بار بار کہتا اماں، بار بار اماں اماں، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی، آپ کیوں نہیں اٹھتی؟ اپنی والدہ سے بار بار یہ باتیں کہتا ہے، اور پھر اسی جگہ پر حضرت ام ایمن اور یہ بچہ دونوں مل کر ایک قبر بناتے ہیں۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا اسی قبر کے اندر میری والدہ کو دفن کیا جائے گا۔ کھدائی کرتے ہیں، قبر بنتی ہے، اور قبر میں حضرت ام ایمن آپ کی والدہ ماجدہ کو قبر میں کس طرح مشقت کے ساتھ اتارتی ہیں، تو اس منظر کو تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قبر میں اترتی ہے، اتارا جاتا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد حضرت ام ایمن اپنے اس مالکہ کے لاڈلے بچے کو ساتھ لیتی ہے اور مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرتی ہے، اور یہ ننھا بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر اس قبر کی طرف دیکھتا ہے اور اماں اماں پکارتا ہے، امی امی، اے میری ماں، میری ماں، میری ماں، یہ الفاظ ہوتے ہیں، اور روتا گڑ گڑاتا ہوا مکہ المکرمہ کی طرف آتا ہے۔ تو یہ ننھا بچہ جو دنیا میں نہ آیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، دنیا میں آیا، ابھی بچہ تھا، 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے جدا ہو گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال عمر ہوتی ہے، 9 اور 10 کے درمیان، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کی پرورش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عبد المطلب، وہ بھی دنیا کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہیں۔
اس وقت تک والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، دادا بھی جدا ہو چکا، تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اور ابھی سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، عمر بھی کم ہے، اور جس چچا کی پرورش میں آئے، نگرانی میں آئے، زیر سائے آئے، وہ چچا کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ اور ابو طالب کیا تھے؟ کثیر الاولاد۔ ابو طالب کیا تھے؟ قلیل المال۔ اولاد ان کی بہت زیادہ تھی، اور مال کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، مال کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، اور اولاد کی کثرت تھی۔ جتنی اولاد اتنی ضروریات زندگی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس دوران وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، شام کے سفر ہو رہے، روم کے سفر ہو رہے، حبشہ کے سفر ہو رہے، دور دراز کے ملکوں کی طرف سفر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ سفر ایسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ جس طرح کے آج کے زمانے کے اندر ہوتے ہیں کہ جس کسی کا دل چاہا میں کراچی جاؤں، فوراً اپنا پاسپورٹ پکڑا اور ٹکٹ لی، اور چند منٹوں کا اندر کراچی کے اندر روانہ ہو گیا، اور بیرون بھی جانا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ تو آج کل کا تو سفر ایسے ہیں، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں ایسے سفر نہ تھے، اس میں مہینوں پہلے تیاری کی جاتی تھی سفر کی، تجارت کی غرض سے جو سفر ہوا کرتے تھے، اور اس میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے، لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی ایک کثرت ہو جاتی، ایک قافلے کی شکل اختیار کر جاتی، تو پھر ایک ماہ کے بعد، اتنی مدت کے بعد دن طے ہوتا، تاریخ طے ہوتی کہ کب سے سفر کرنا ہے اور کس علاقے کی طرف کرنا ہے، اور خدام لیے جایا کرتے تھے، ملازمت کے لیے لوگوں کو رکھا جایا کرتا تھا۔ یہ کیوں ہوا کرتے تھے؟ تنہا کیوں نہیں سفر کرتے تھے؟ کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ راستے میں ڈاکے کی شکل میں لوگوں سے واسطہ پڑتا، راہزن لوٹ لیا کرتے تھے، راہ گزر لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکو لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ تو تنہا یوں سفر نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو مہینوں پہلے ہی کسی قافلے کی روانگی کے لیے قافلے کی تیاریاں کی جاتی تھی، اور اس کے بعد تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے ارادہ کیا شام کی طرف تجارت کے غرض سے سفر کرنے کا، اور اس کے لیے قافلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، افراد تیار ہو رہے قافلے کے لیے۔ جب قافلہ تیار ہو گیا اور سفر پر جانے لگے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ 12 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ اب یہ بچہ 12 سال کا ہو چکا، اور حضرت ابو طالب کا یہ پہلا سفر تجارت ہے۔ جب حضرت ابو طالب سفر کے لیے روانہ ہونے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ننھے محمد کو جب پتہ چلا کہ میرے چچا تجارت کے غرض سے سفر کر رہے اور ایک طویل سفر پر جا رہے، تو میرے پہلے دیکھ بھال کرنے والی والدہ تھی، وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی، دادا تھے وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئے، اب میرے چچا رہے، یہ بھی ایک طویل سفر کے لیے تجارت پر جا رہے، تو میں تنہا کس طرح مکے کے اندر رہوں گا، میں کس طرح مکے کے اندر رہوں گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ اتنے طویل سفر پر جا رہے، مجھے بھی ساتھ لے چلیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ تجارت کے غرض سے سفر کرتا ہوں، میں تنہا یہاں پر کس طرح رہوں گا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہ بات سمجھ میں آئی اور آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ تو اس وقت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، اور بچپنے کے زمانے کے اندر آپ کے ساتھ ایک شخص سے بہت دوستانہ تعلق تھا، برادرانہ تعلق تھا، اور وہ شخص تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے ساتھ آپس میں کھیلا کرتے تھے،
اور آپس میں دوستانہ تعلقات تھے، محبانہ تعلقات تھے، تو عرض کی چچا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر کو بھی ساتھ لے لیں، ابو بکر کو بھی ساتھ لے لیں کہ ہم جو ہے ہم آپس میں باتیں کریں گے، ہمارے ذمہ جو خدمت لگے گی وہ ہم سر انجام دیں گے، تو میرا دل بھی لگا رہے گا، میرا ہم عمر جو ہے مل جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا ساتھ تو لے لے، لیکن کس طرح لے لے، والد سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان والد سے اجازت لے لیتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ابو قحافہ، ان کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر ان سے اجازت طلب کی تو اجازت مل گئی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ میری ہم عمر کا میرا دوست میرے ساتھ ہو گیا اور سفر اچھا رہے گا۔ اب یہ سفر پر جاتے ہیں، جب ایک دور کے سفر پر، چونکہ شام کی طرف ارادہ تھا اور ایران کی طرف بھی ارادہ تھا، روم کی طرف بھی ارادہ تھا اور شام کی طرف بھی ارادہ تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ ایک شہر سے ایک علاقے سے سستی چیزیں خریدتے اور جس طرف سفر کے لیے جا رہے ہیں آگے دوسرے علاقے میں انہیں منافع کے ساتھ ان چیزوں کو فروخت کر دیا کرتے تھے، پھر وہاں سے چیزیں ملنے والی ہوتی وہاں سے خریدتے، پھر اس سے اگلے علاقے کے اندر منافع کے ساتھ فروخت کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح خرید و فروخت چلتی رہتی، خریدتے رہتے، بیچتے رہتے، منافع ملتے رہتے۔ تو اس طرح یہ سفر ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تو راستے میں ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پر چونکہ راستے میں ایسا تو نہیں کہ مسلسل چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو چلتے جا رہے، تھکاوٹ بھی ہو جایا کرتی تھی اور جو ہے آرام بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے ایک پڑاؤ ڈالتے کسی پرامن جگہ پر اور وہاں پر آرام کرتے، رات بسر کرتے، اگلے دن پھر سفر پر نکل جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ساتھ ہے حضرت ابو طالب اور آپ کا قافلہ، سارا کا سارا ایک جگہ پر، جہاں پر اہل نصارہ کا ایک بہت بڑا گرجا تھا، عبادت خانہ تھا، وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک ان عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری تھا جس کا نام تھا سرجیس اس کا نام تھا، جس کو مشہور تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے جس کے نام کو بحیرہ راہب کے نام سے، بحیرہ راہب۔ تو ان سے وہ عبادت خانے کے اندر ہے۔ تو جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہ تیزی کے ساتھ عبادت خانے سے باہر نکلتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس شخص کو کیا ہوا، لگتا تو یوں ہے کہ یہ بہت امیر اور کبیر شخص ہے، اس کی وضاحت سے یوں لگتا ہے، اس کی وجاہت سے یوں لگتا ہے بہت مال والا شخص ہے اور بہت امیر شخص ہے اور بہت جو ہے عہدے والا شخص ہے، قد آور، خوبصورت، نوجوان، موٹا تازہ۔ اب یہ باہر جب نکل کر آتا ہے تو ادھر ادھر قافلے والوں کی طرف نظریں دوڑاتا ہے اور دیکھتا، گھور کر دیکھتا جاتا ہے۔ قافلے والے بھی حیران، اس کو ہو کیا گیا، ایک ایک شخص کے آنکھوں میں ڈال کر دیکھتا ہے، چہرے کی طرف دیکھتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو زور سے یوں پکڑ لیتا ہے، کس کر یوں پکڑ لیا اور گھور کر دیکھتا رہا۔ قافلے والے حیران کہ کیا ہو گیا، پھر کہنے لگا، اے قافلے والوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تم لوگوں کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ آج کی رات میرے ہاں مہمان بنو، آج میں تم لوگوں کا اکرام کروں گا، مہمان نوازی کروں گا۔ قافلے والے رضامند ہو گئے اور انہوں نے جا کر اپنے خدام سے کہا کہ اس عبادت خانے کے اندر قالین بچھا دیے جائے، دسترخوان لگا دیے جائے، کھانے تیار کیے جائے، جو اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے اچھا کھانا تھا، بہترین سے بہترین مہمان نوازی کے لیے جو انتظامات ہو سکتے تھے وہ بحیرہ راہب نے کیے۔ اور جب مہمان نوازی کے لیے ان کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت ابو طالب نے کہ آپ ایسا کیجئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں نگرانی تھی کہ آپ ہمارے اونٹوں کی نگرانی کرنا، تو اس چیز پہ کی ذمہ داری تھی۔ تو فرمایا جب جانے لگے کہ ہم جاتے ہیں
کھانا کھانے کے لیے آپ اونٹوں کی نگرانی کریں اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ لوگوں کے لیے کھانا ہم وہاں سے لے کر آ جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی نگرانی فرما رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی نگرانی فرما رہے، باقی سارا کا سارا قافلہ مہمان نوازی کے لیے اس بحیرہ راہب کے مہمان بن کر اس کے عبادت خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، بحیرہ راہب دیکھنے لگا کہ وہ بچہ کہاں ہے، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ اونٹوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لگانا، خبردار اپنے ہاتھوں کو میرے کھانے سے دور رکھنا، اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے۔ تمہیں کیا معلوم یہ دسترخوان بچھا ہے اس بچے کے چہرے کے صدقے، یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے اس بچے کے چہرے کے صدقے، اگر وہ بچہ نہیں ہے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت ابو طالب فوراً گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے۔ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا ھذا سید العالمین، یہ تمام پیغمبروں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہان والوں کا جو ہے سردار ہے، رسول ہے، پیغمبر بن کر آئے گا، نبوت اسے ملے گی۔ اور پھر کہنے لگا کہ ھذا سید العالمین، تمام جہان والوں کا یہ سردار ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو بات بھی کہہ سکتا تھا اس نے کہی، اور پھر کہنے لگا کہ اس بچے کو تم یہیں سے واپس کر دو، آگے روانہ نہ کرو، رومیوں کی طرف اگر تم جاؤ گے تو وہ اس تلاش میں ہوں گے کہ ان کے ہاں سے نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، اور وہ تلاش ہوں گے کہ کوئی آخر زمان پیغمبر آئے گا تو ہم اسے قتل کریں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، پتہ چلا کہ باہر کچھ افراد آئے، اور باہر عبادت خانے کے باہر جب دیکھا تو تقریباً 7 سے 8 افراد پر مشتمل ایک قافلہ آیا، اور وہ رومیوں کو قافلہ تھا۔ جب اس بحیرہ راہب نے ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا آنے کا مقصد، وہ کہنے لگا کہ جی روم کی طرف جانے والی جتنی بھی شاہراہیں ہیں، ہمارے وفود ان تمام شہراؤں کی طرف نکل پڑے ہیں، اور وہ تلاش میں ہیں کہ وہ آخر الزمان پیغمبر جس نے آنا تھا کہ وہ ہمیں ملے اور ہم اس کو قتل کریں، اس غرض سے ہم یہاں آئے۔ تو بحیرہ راہب کہنے لگا کہ جو اللہ رب العزت نے جس کو نبوت کے لیے چنا ہے وہ جب آئے گا تو پوری دنیا کی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر وہ نہ آیا تو تم اس کو تلاش نہیں کر سکتے، اور اگر تلاش کر لیا تو تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لہٰذا بہتری تمہارے لیے یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس پلٹ جاؤ۔ وہ ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے، لوٹ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر کے تجارت کی غرض سے پہلا سفر تھا، اور وہیں سے حضرت ابو طالب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس کیا، اور یہ مکہ المکرمہ واپس لوٹ آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا تجارتی ایک سفر تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ولادت کا ذکر کیا، بچپن کا ذکر کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تجارت تھا جس کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل کوئی نہ بنا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لوگوں کو اللہ رب العزت نے رزق دیا اور روزی دی، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کو نوازا، اور پوری روئے زمین پر اللہ رب العزت کے پیغمبر کے صدقے انوارات کی برسات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔